علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از ڈوجنگ اکاؤنٹیبلٹی. ڈوجنگ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے دغا باز یا دغا دینے والی اکاؤنٹیبلٹی. اگست میں کچھ صفحات تھے جن کے خلاف جو ہے یا جن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک وارننگ دی گئی جس کو مکمل طور پہ ہے جو وہ نظر انداز کیا گیا، اس پر توجہ نہیں دی گئی. اصل بات یہ ہے کہ مہینہ پہلے تقریباً جب ایک حکومت احتساب کے بنائے گئے جو قوانین تھے اس کے اندر اصلاحات کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو قانون سازی کی گئی تھی اس قانون سازی کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، یعنی اس پہ روک ڈالا جا رہا تھا. تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اصل میں یہ تبدیلیاں ان کوششوں کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے سے جو کچھ طاقتور ظالم لوگوں کا راج ہے ہمارے ملک میں ان کو جواب دینا پڑے گا. بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی بہرے کے کانوں پہ کوئی آواز پڑتی ہو نا، بالکل سیم ایسا ہی. تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیڈروں کی کھالیں بچانے کی فکر میں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی متبادل نظام تو قائم کیا ہے نہیں. تو کوئی بھی متبادل نظام قائم کیے بغیر انہوں نے قومی احتساب بیورو کو کھوکھلا کرنے، اس کی گورننگ قانون کو، قومی احتساب آرڈیننس کو کمزور کرنے کی ہر ایک حد تک جو ہے وہ کوشش جاری ہے. اس خود ساختہ اصلاح کوشش کا ایک انتہائی افسوسناک نتیجہ جمعرات کو ظاہر ہوا، کیونکہ اس نتیجے کے مطابق یا اس نتیجے کی وجہ سے جو پراپرٹی میگنیٹ ہے ملک ریاض، وہ کراچی کے بحریہ آئیکن ٹاور سے متعلق اربوں روپے کی کرپشن ریفرنس سے اسکوت فری ہونے میں کامیاب ہو گئے. مزید اس میں یہ بات کی جاتی ہے نہ تو مسٹر ریاض اور نہ ہی وہ بہت سے میگا پروجیکٹ جن کی وہ نگرانی کرتے ہیں بورڈ کے اوپر کی کارروائیوں کے لیے مشہور ہیں. جو یہ آئیکن ٹاور فلک بوس عمارت ہے یہ جزوی طور پر ایک ایسی سہولت والے پلاٹ پر قابض ہے جو شاید ہی امیروں کی رہائش کے لیے ہوتی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کے میں آ گیا ہے. جمعرات والے دن جب اس ڈیل کو قانونی حیثیت کے حوالے سے 3 سال پرانا ریفرنس احتساب عدالت کے جج کے سامنے لایا گیا تو وہ اسے بند کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اب اس معاملے پر ان کا جو دائرہ اختیار تھا وہ نہیں رہا. اس نتیجے کے لیے جو درخواستیں تھیں وہ ریفرنس میں نامزد ملزمان نے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اپنا کیس بنانے کے لیے قومی احتساب آرڈیننس میں کی گئی حالیہ ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے دائر کی تھی. ریفرنس اب ایک بار پھر نیب کے پاس ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے مجاز فارم پر منتقل کر دیا جائے گا. مجاز فارم کہتے ہیں ایک میٹنگ یا پھر ایک پلیٹ فارم کو کہتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ہر بندہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کسی بھی آئیڈیاز کے اوپر یا کسی بھی بات کے اوپر، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حیرت اس بات کی ہے کہ کیا کوئی امید ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی مزید پیش رفت دیکھ سکتے ہیں جس استثناء کے ساتھ طاقتور کام کر رہے ہیں. اس کا واضح ثبوت اس وقت مزید سامنے کھل کے آیا جب مسٹر ریاض اربوں روپے کی ایک اور مشکوک زمین کے سودے کے سلسلے میں اسی دن نیب کے سامنے پیش ہونے میں ناکام رہے، جس میں وہ مبینہ طور پر ملوث ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں. ان کو خبردار کیا گیا تھا کہ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس نوٹس کی تعمیل کرنے میں جو ناکامی 1999 این اے او کے تحت جو ان کے پینل کانسیکوینسز تھے، تعزیری جو نتائج تھے وہ اس کا سامنا کر سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. نیب نے ایک ناکام ادارہ ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے جو سیاسی سکور طے کرنے کے علاوہ بہت کم کام کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ حکومت اسے مکمل طور پر معذور نہیں بلکہ ٹھیک کرتی. پی ڈی ایم حکومت خود ان لوگوں کو اعتماد دینے کی ذمہ دار ہے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بدعنوانی کو این آر او دینے کے لیے اقتدار میں آئی ہے. دس از آل اباؤٹ ٹوڈے ایڈیٹوریل. امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ایڈیٹوریل میں نیکسٹ ایڈیٹوریل کی سمری کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.